سامعین و حاضرین و ناظرین، اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ احباب دیوکار، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج اس محفل میں ایک عظیم کام بھی ہونا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک دینی درسگاہ کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ میں اس پر دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں عزت مآب محترم پیر ارشد محمود نشاہی صاحب کو اور ان کے صاحبزادہ صاحب حضرت علامہ محمد اویس صاحب، علامہ قاری محمد ریاست چشتی صاحب، علامہ نصیر صاحب، علامہ محمد عمران رضوی صاحب اور ڈھوک میاں عبداللہ کے رہنے والے اس علاقہ کے جتنے بھی احباب ہیں، تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس نیک اقدام پر۔ اللہ کریم ہم سب کی یہ کوشش و کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب دیوکار، خطیب اہل سنت حضرت علامہ محترم خالد مصطفی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کا خطاب بھی جلد ہی ہوگا۔ اس سے قبل جو ادارہ حاضہ کی افتتاحی تقریب ہے، اور ادارہ جس کا نام جامعہ نشاہیہ مظہر الاسلام کے نام سے رکھا گیا ہے، جو جامعہ غوثیہ رضویہ جامعہ اسلام آباد کی برانچ بن رہی ہے، اللہ کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ احباب دیوکار، علماء کرام کا جمع غفیر ہے، بزرگ عالم دین، پیکر اخلاص و محبت، استاذ العلماء حضرت علامہ قاری محمد شاہد منصور چشتی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے۔ پیکر اخلاص و محبت مجاہد ملت اسلامیہ سرمایہ علیہ سنت حضرت علامہ قاری محمد طاہر اقبال چشتی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ احباب دیوکار، مدارس الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے جہاں پر بھی آباد ہیں، ان سے اللہ اور ان کے رسول کی محبت کا پیغام ہی دیا جاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم لوگوں میں وہی ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ اب باقاعدہ صدارتی کلمات کے ساتھ ساتھ تقریب بسم اللہ شریف اور بسم اللہ شریف پڑھانے کے لیے میں جس شخصیت کو ملتجی ہوں، میری مراد اس وقت اسلام آباد کی دھرتی پر ایک بہت بڑی دینی درسگاہ جامعہ غوثیہ رضویہ جامعہ اسلام آباد، جس کا ایک بہت بڑا منظم نیٹ ورک ہے، اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ عظیم نسبتوں اور لازوال نسبتوں سے مالا مال ہے، انقلابی ادائیں رکھنے والی شخصیت، جنہوں نے ہم سب کی تربیت کی ہے، جو ہمارے استاد محترم بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ 40 کے قریب اسلام آباد سمیت دیگر علاقوں کے مدارس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ سینکڑوں مساجد آپ کی زیر نگرانی جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اہل سنت کو بہت بڑا جنہوں نے تحفہ دینے کا ایک خواب جو ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو روات منکیالہ پل کے پاس 40-50 کنال کی زمین پر بنائی جا رہی ہے۔ ان کے چانسلر اور ساتھ ساتھ اس وقت کچھ ہی دن قبل 11 جنوری کو آپ تمام احباب جانتے ہیں، آپ میں سے اکثر اس میں شریک بھی ہوئے، اور دنیا نے دیکھا کہ اتنا بڑا تحفہ اہل سنت کو جنہوں نے پیش کیا، تقریباً 341 مفتیان کرام، حفاظ کرام، علماء کرام کا تحفہ اہل سنت کو جس ہستی نے پیش کیا، میری مراد استاذی و استاذ العلماء
آبشار علم و حکمت، مفکر اسلام، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، پرنسپل و شیخ الحدیث جامعہ اسلام آباد، آپ صدارتی کلمات کے ساتھ ساتھ بسم اللہ شریف پڑھائیں گے۔ میں آپ کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، چلے تو چاند رکے تو ہواؤں جیسا ہے، چلے تو چاند رکے تو ہواؤں جیسا ہے۔ توجہ فرمائیے، چلے تو چاند رکے تو ہواؤں جیسا ہے، یہ شخص دھوپ میں بھی چھاؤں جیسا ہے۔ نعروں کی گونج میں آپ نے استقبال کرنا ہے، نعرہ تکبیر۔ استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ بعد از حمد و صلات انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ علماء کرام، معزز و محترم سامعین و حاضرین، بالخصوص مخدوم آل سنت حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ شاہد منصور چشتی صاحب، ترجمان فکر سلیم و رضا، مجاہد آل سنت حضرت علامہ مولانا محمد طاہر اقبال چشتی صاحب، ڈویژنل صدر پاکستان سنی تحریک، دیگر جتنے بھی مہمانان گرامی ہیں، علماء کرام، بالخصوص آج کی اس خوبصورت تقریب کے مہمان خطیب آل سنت حضرت علامہ مولانا محمد خالد مصطفی صاحب، جو اپنا خصوصی خطاب بھی ابھی فرمائیں گے۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، ان کی بھی مصروفیات ہیں، میں بھی کسی کام کے لیے نکلنا ہے، لیکن میں آج کے اس پرمسرت موقع پر جس عزیز بچے کا عقیقہ ہے، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی بابرکت محفل پاک کا اہتمام و انعقاد کیا گیا، عزت مآب محترم پیر ارشد محمود صاحب، جو اس درگاہ شریف کے سجادہ نشین ہیں، حضرت علامہ مولانا قاری طاہر اقبال چشتی صاحب، عزت مآب محترم الحاج منیر صاحب، اور عزیزم صاحبزادہ محمد اویس صاحب، دیگر جتنے حضرات بھی یہاں کی محفل کے منتظم بھی ہیں، اور دینی درسگاہ جامعہ نشائیہ مظہر الاسلام کے یہ منتظمین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ سارے حضرات میرے ساتھ مل کر اس تعلیمی ادارے کا باقاعدہ افتتاح، ویسے تو یہاں پر پہلے بھی تعلیم قرآن و سنت جاری و ساری ہے، بچے قرآن مجید کے نور سے دلوں کو منور و روشن کر رہے ہیں۔ ان علماء کرام کی برکات سمیٹتے ہوئے سارے مل کے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ علامہ صاحب اپنا خطاب فرمائیں گے۔ ویسے تو حقیقت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پاک کی ترویج و اشاعت کرنا سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے بڑا کام ہے۔ ہم زندگی میں بڑے کام کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے بڑا کام کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا کام کون سا ہے، جس بڑے کام پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رضا اور خوشنودی ملتی ہے۔ یہ نکتہ ہے، اگرچہ گھنٹے خطابات کریں، یہ ساری زندگی تقریریں کرتے رہے، نچوڑ اس پہ ہے کہ سب سے بڑا کام حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لانا ہے، دین کی سربلندی ہے، اس کی ترویج و اشاعت ہے۔ اس کام کے لیے جو بھی خوش نصیب آدمی مال خرچ کرے، اپنی جان خرچ کرے،
اور محنت کرے، جو کچھ بھی اس میں خرچ ہو وہ سمجھے خوش نصیبی ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارشاد گرامی ہے، لا حسد الا فی اثنین، دنیا میں اگر رشک کے قابل اور لائق لوگ ہیں تو دو ہی قسم کے لوگ ہیں، دو ہی قسم کے لوگ ہیں جن پہ رشک کرنا چاہیے، جو رشک کے لائق ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو وہ آدمی جسے اللہ تعالی رزق حلال عطا فرمائے، مال و دولت عطا فرمائے، اسے اللہ تعالی مال و دولت کے ساتھ یہ جگرا بھی عطا کرے، اسے توفیق بھی عطا فرما دے کہ وہ مال و دولت حضور کے دین کے لیے قربان کرتا بھی نظر آئے۔ اور دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جسے یہ قرآن و سنت کا علم مل جائے، دین مل جائے، اور وہ دن رات اس علم دین کو آگے تقسیم کرتا بانٹتا نظر آئے، درس و تدریس کی رونق بن جائے، مدارس کو، دانشگاہوں کو آباد کرتا نظر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قابل رشک ہے۔ تو لہذا آج کی محفل میں سب سے تقاضا کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی جان، مال، اولاد سب کو دین کی طرف لائیں، دین پر اپنا تن من دھن قربان کریں، اس لیے کہ اس سے اعلیٰ کام اور کوئی نہیں ہے۔ جو دنیا کا روزگار کماتے ہیں وہ بھی اس نیت سے کمائیں، ہم دنیا کا کاروبار کریں گے، رزق حلال کمائیں گے، کما کر ہم دینی درسگاہوں پر، دین کے ان مراکز پر خرچ کریں گے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تیار ہوں گے، جہاں سے قرآن و سنت کا نور نکلے گا، معرفت کا نور تقسیم ہوگا، جو وہ لوگ تیار ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور پیغام کو آگے لے کے جائیں گے۔ تو یہ دینی درسگاہیں اسلام کے مراکز ہیں، یہ پاور ہاؤسز ہیں جہاں سے برقی توانائی نکلتی ہے، دنیا میں روشنی پھیلتی ہے، دنیا جگمگاتی ہے۔ اسی طرح یہ دینی درسگاہیں بھی پاور ہاؤسز کی حیثیت رکھتے ہیں، دین کی شمع روشن ہوتی ہے، لوگوں کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی پاک صاف کر دیتی ہے۔ اچھے عقائد و نظریات کی اگر کوئی تعلیم دستیاب ہے تو دینی درسگاہوں میں ہے، اگر اعمال صالحہ کی خیرات، اعمال صالحہ کا پیغام ملے گا وہ بھی درسگاہوں سے ملے گا، اور معاملات کو سنوارنے کی تعلیم ہدایت دی جائے گی وہ بھی درسگاہوں سے پڑھنے والے لوگ دیں گے، اچھے اخلاق و عادات کے لوگ ملیں گے وہ بھی درسگاہوں سے ملیں گے۔ لہذا میں اس موقع پر اس ڈوک میاں عبداللہ کی یہ آبادی کے سارے لوگ میرے سارے جاننے والے ہیں، احباب ہیں، محبت والے ہیں، ساری ماشاءاللہ اس درسگاہ کے لیے مخلص ہو جائیں۔ عزیزم قاری محمد عمران رضوی صاحب بھی یہاں بچوں کو پڑھائیں گے، ان سے بھی میں کہوں گا کہ محنت کے ساتھ پڑھایا جائے، بچوں کے سینوں میں قرآن مجید منتقل کیا جائے۔ جتنے علماء کرام ہیں، میرے دوست ہیں، محبت والے ہیں، سب سے کہوں گا کہ سارے ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، یہاں پہ درسگاہ ہو۔ یہ جو بزرگ صاحب مزار ہیں ان کا مشن فیضان یہی ہوگا، یہاں پہ صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے، قرآن مجید کے حافظ تیار ہوں۔ علامہ ارسلان جلالی صاحب کہہ رہے تھے جو پچھلے ہفتے میں 341 مفتیان کرام، علماء کرام، حفاظ کا تحفہ ملک و ملت کو الحمدللہ دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کو اس طرف آنا چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ باقی محافل، تقریبات، پروگرام زندگی کے چلتے رہتے ہیں، اگر اپنے مدارس مضبوط کریں گے اس کے ساتھ ہمارا مسلک مضبوط ہوگا، دین کا کام آگے بڑھے گا، وطن عزیز پاکستان کو استحکام ملے گا، پاک وطن کی نظریاتی سرحدیں محفوظ رہیں گی۔ تبھی جب لوگ ایسے تیار کر کے معاشرے کو دیں گے جو ہر جگہ پہنچ کر دین اسلام کا پیغام دیں۔ برکت کے لیے سارے حضرات میرے ساتھ مل کے بسم اللہ شریف پڑھے، بعد میں علامہ صاحب اپنا خصوصی خطاب فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ انتہائی خوبصورت انداز میں صدارتی کلمات اور آغاز مدرسے کا فرما رہے تھے استاذ محترم، کیونکہ استادوں نے آگے جانا ہے، راستہ دے دیجئے، اور بلا تاخیر میں نے خطاب کے لیے دعوت دینی ہے۔ کوئی بھی بندہ اٹھے نہ، بس راستہ چھوڑتے جائیں، استادوں کی مصروفیات ہیں، انہوں نے آگے جانا ہے۔ دو اعلان سماعت فرما لیں۔ 20 جنوری بروز جمعرات بعد نماز مغرب عظیم و شان محفل گولڈا موڑ مدینہ کالونی کے اندر ہو رہی ہے۔ محمد شوکت صاحب بلال پوشنگ والے، آپ کی والدہ کا سالانہ ختم ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب خطیب اہل سنت حضرت علامہ سراج الدین صدیقی صاحب فرمائیں گے۔ 20 جنوری بروز جمعرات بعد نماز مغرب تمام احباب کو شوکت صاحب کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے، اور 22 جنوری بروز ہفتہ عظیم و شان تاجدار صداقت کانفرنس گولڈا موڑ چوک کے اندر مرکزی سالانہ پروگرام ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب شمشیر اعلیٰ حضرت وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا مفتی محمد سمر عباس صاحب فرمائیں گے۔ 22 جنوری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء، اس کی بھی دعوت دی جاتی ہے۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے۔ نعرہ ذوق سے لگائیں، شوق سے لگائیں۔ دوران خطاب نعروں سے گریز کر کے گفتگو سماعت فرمانی ہے۔ ایک دفعہ اپنا ذوق، اپنا جذبہ محبت سے ابھی نعرہ لگا لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، ہر صحابی نبی۔ میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مبلغ اسلام شاگرد رشید پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کے شاگرد خاص مبلغ اسلام مولانا محمد خالد مصطفی صاحب، آپ خوبصورت انداز میں اظہار خیال اور خصوصی خطاب فرماتے ہیں۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنۃ بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا اور درود و اسلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، بالخصوص قبلہ پیر صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عزتہ و شرفہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب آپ سب کے علم میں ہے، برادر مکرم قاری محمد نصیر صاحب کے صاحبزادے کے عقیقہ کے موقع پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب اور بھی تشریف لا رہے ہیں، جو احباب تشریف فرمائے ہیں آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دیں، تھوڑا تھوڑا قریب ہو کے سمٹ کے، تو آنے والوں کو آسانی کے ساتھ جگہ مل سکتی۔ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ ہے نا اس کو پر کر دو۔ بھائی اس کی جو ڈبل آواز ہے سنگل کر دو، ایک کو بالکل بند کر دو۔ پورا سال ہی میرے حضور کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے۔ ربیع الاول شریف کے اندر یہ ذکر پورے عروج پہ ہوتا ہے، لیکن ربیع الاول شریف تو گزر گیا، ربیع الثانی بھی اپنا دامن سمیٹ چکا، اب جمادی الثانی ہے، لیکن حضور کے تذکار کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے۔ لوگ دنیا پہ آتے ہیں، کچھ مہینے کچھ سال جب وہ گزار کے جاتے ہیں تو پسماندگان کو جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اس لحاظ سے وہ کچھ دیر کے لیے یاد رہتے ہیں، کچھ مہینے یاد رہتے ہیں، کچھ سال یاد رہتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ قبر کا نشان بھی بھول جاتے ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک وتھاں پئیاں، جنہ بنا ایک پل نساں جیندے ہو شکلاں یاد نہ رہی۔ شکلیں بھی بھول جاتی ہیں۔ اور مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ 4 دن پھول ڈالے جاتے ہیں، پھر قبر کا نشان بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے صاحبو؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا۔ صدیوں قبل میرے حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کو کل ہی گزر کے گیا ہے۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حضور کے ذکر سے مہکتا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے ہیں۔ طبیعتیں مختلف ہیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں تم یہ محفل میلاد کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ایک طرف تو دلائل کی دنیا ہے، ہمارے علماء کرام دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میرے شیخ طریقت قبلہ استادی مکرم پیرزادہ محمد رضا ساقی مصطفی صاحب، آپ کا انداز تو بالکل سادہ ہے لیکن روحوں میں اترنے والا ہے۔ آپ بڑے دھیمے لہجے میں کہتے ہیں، کیا ذکر رسول کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بات پھول کی چل رہی ہو اور بلبل کو ناگوار گزرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا بات چاند کی چل رہی ہو اور قمری اس کی دلیلیں ڈھونڈے؟ فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہاں لکھا ہوا۔ امتی کے لیے تو اس سے بڑھ کے سرمایہ کوئی نہیں، کوئی حضور کی صورت کی بات کر دے، کوئی حضور کی سیرت کی بات کر دے۔ امتی کا چہرہ تو کھل اٹھتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دے۔
کتنا میٹھا نام ہے. جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے لگتا ہے منہ میں شہد گل گیا. یہ انور مسعود صاحب یہ ہیں تو ملاحیہ شاعر، لیکن جب حضور کی مدحت میں قلم اٹھاتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے. وہ شانوں کے مالک ہے، جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے تو ماحول میں خوشبو پھیل جاتی. اور یہ عمل خلف سلف کے اندر بڑا محبوب رہا کہ وہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد کے تذکرے کرتے اور اپنے دل کو تسکین دیتے. محدث ابن جوزی علیہ رحمہ یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ہوئے، یہ لکھتے ہیں بیان الملاد النبوی کے اندر، جہاں ایک مرتبہ محفل میلاد ہو پورا سال وہاں رحمت برستی رہتی. بہت ساری آفتیں مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی محفل میلاد کی برکت سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتی. تو یہ عمل جزاک اللہ، یہ عمل خلف سلف کے اندر بڑا محبوب رہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکتساب فیض کرتے. ان محافل سے ہماری تربیت ہوتی، ان محافل سے ہمارے عقائد پختہ ہوتے، ان محافل سے صالحیت کا نور بڑھتا، ان محافل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا. سچی بات یہ ہے پوری دنیا کے اوپر میرے حضور جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے. مائیکل ایچ ہارٹ یہ غیر مسلم مصنف ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر 100 شخصیات کا تذکرہ کیا. دنیا کے اوپر جو عظیم لوگ ہوئے، جو زمانے کے لیے ابر کرم بن کے برسے، جن کے دم قدم سے بزم عالم میں چراغاں ہوا، جن کے وجود سے لوگوں کو خیر بلائی روشنی نصیب ہوئی، ان میں سے 100 کا انتخاب کر کے اس نے ایک کتاب مرتب کی. لیکن آپ کو مبارک ہو کہ اس نے سر فہرست میرے نبی کا نام لکھا. لکھنے والا غیر مسلم ہے اور وہ کہتا ہے جو میں نے مسلمانوں کے نبی کا نام صفحے اول پہ لکھا ہے یہ کسی عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا. ظاہر اگر عقیدت سے لکھتا تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ان کا نام لکھتا. وہ کہتا ہے میں نے عقیدت سے لکھا ہی نہیں، میں نے میرٹ کی بنیاد پہ لکھا ہے. سچی بات یہ ہے پوری دنیا کے اوپر محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے. تو ان محافل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا. لیکن کچھ اشروں سے محافل کے رخ بدلتے جا رہے ہیں اور وقتی ذوق اور نعروں تک محدود ہوتی جا رہی ہے. تو یہ تو عقیقے کی محفل ہے اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ حقوق اولاد کے حوالے سے کچھ باتیں تربیت اولاد کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اولاد کے بہت سارے حقوق مختلف پہلوؤں کے اندر علماء کرام نے بیان کیے. ان کی تربیت کے مختلف انداز اس پہ کتابیں لکھیں گی. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں اولاد کے تقریباً 80 حقوق بیان کیے، لیکن ایک حق فرمایا کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. کیونکہ ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا، ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا، اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا. اس لیے میرے حضور نے امت کو تلقین کی کہ جب نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں. عورت کا حسن دیکھا جاتا ہے، اس کی دولت دیکھی جاتی ہے، اس کا حسب و نسب برادری دیکھی جاتی ہے، یا اس کا دین دیکھا جاتا ہے. کہا میرے غلاموں تم نہ حسن دیکھو، نہ تم دولت دیکھو، نہ تم حسب و نسب دیکھو، تم صرف دینداری دیکھو کہ دیندار عورت کون ہے
اور کل میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہوگی؟ کہ مرد دیندار ہو تو دین گھر تک پہنچتا ہے، عورت دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اچھی با کردار باصلاحیت دیندار عورت کا انتخاب کیا جائے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو تلقین کی کہ جس آدمی کا تمہیں دین اور اخلاق پسند آ جائے، کون سی دو چیزیں؟ دین اور اخلاق، وہ اگر تم سے تمہاری بیٹی کا تمہاری بہن کا رشتہ مانگے تو اس کو رشتہ دے دو۔ دو چیزیں دیکھ لو، ایک دین اور ایک اخلاق۔ یہ نہیں فرمایا بینک بیلنس دیکھو، یہ نہیں فرمایا محل دیکھو، یہ نہیں فرمایا کہ کار دیکھو۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، جب ہم بیٹے کی شادی کریں تو جب بہو لائیں تو اس کا دین دیکھیں، جس کو بیٹی دیں اس کا دین اور اخلاق دیکھیں، تو پھر اچھا معاشرہ تشکیل پائے۔ لیکن ہم جو چیزیں اسلام نے ہمیں بتائیں وہ نہیں دیکھتے، باقی سب کچھ دیکھتے ہیں۔ لیکن میں تو کہا کرتا ہوں آج کل جو رشتے ہو رہے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ کم ہو رہے ہیں، اینٹوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، لکڑیوں کے ساتھ، لوہے کے ساتھ۔ گاڑی کون سی ہے، کوٹھی کیسی ہے، گھر میں فرنیچر کیسا ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اور جب ان میں سے کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ انسان کیسا ہے، کردار کیسا ہے، اچھا اخلاق ہے، تو اس کو دیکھ کے پھر بیٹی کا رشتہ کریں تو گھر کے اندر امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، رشتہ مضبوط بھی ہوگا، اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ لیکن جب ہماری ترجیحات بدل گئی تو معاشرے کا رنگ ڈانگی بدل گئی، سب کی دوڑ اس طرف لگ گئی کہ جب ڈیمانڈ اس کی ہے، اس کی ڈیمانڈ ہو وہی چیز مارکیٹ میں آتی، تو جب ڈیمانڈ اس چیز کی ہے تو ہر ایک کی دوڑ اس طرف لگ گئی۔ تو فرمایا کہ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو تاکہ وہ کل اچھی ماں ثابت ہو سکے۔ ابو الاسود دولی عرب کا شاعر، اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میں نے تمہارے اوپر بڑے احسان کیے، جب تم چھوٹے تھے، جب تم بڑے ہوئے، جب تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ تو بچوں نے کہا جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، اس وقت آپ نے کون سا احسان کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں شاعر تھا اور میرا قلبی رجحان حسن کی طرف تھا، تو میرا بھی دل تھا کہ میں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کروں، لیکن جب میں نے نکاح کرنا چاہا تو میں نے ایسی عورت کا انتخاب کیا جو تمہارے لیے اچھی ماں ثابت ہو سکے۔ تو یہ میرا احسان تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہے کہ میں نے اپنے لیے خوبصورت بیوی نہیں ڈھونڈی بلکہ تمہارے لیے اچھی ماں ڈھونڈی۔ تو یہ اولاد کا حق ہے کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ ماں کی گود میں اولاد پلتی۔ آج جو تمہیں تصوف کے اونچے اونچے مینار نظر آتے ہیں، ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، ان کے پیچھے ماں کا کردار۔ تو ایک ماں ہی تھی جو اپنے بچے کو قاری صاحب کے پاس لے گئی قرآن پاک پڑھنے کے لیے، لیکن بچہ اتنا قابل تھا کہ اس نے 18 سپارے زبانی سنا دیا۔ تو قاری صاحب نے کہا جہاں سے یہ پڑھا آگے بھی پڑھ لیتے۔ کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی۔ جب ماں کے شکم میں تھا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، اور جب ماں کی گود میں آ گیا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا۔ ماں دودھ پلاتی، ساتھ قرآن پڑھتی، لوری دیتی، لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہوتی، گھر کے کام کاج کرتی، ساتھ قرآن سناتی۔ یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کر لی۔ یہی بچہ بڑا ہو کے وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی بنتا۔ وہ ایک ماں ہی تھی جو اپنے بچے سے کہتی ہے پتر نماز پڑھا کر، تو بچہ آگے سے کہتا ہے امی نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا پتر شکر کی پڑیا ملتی۔ اس وقت شکر سے بچے بڑے مانوس تھے، جس طرح آج کل کے بچے چاکلیٹ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو بچہ وضو کرنے جاتا ہے تو شکر کی پڑیا لپیٹ کے مصلے کے نیچے رکھی جاتی۔ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، مصلی اٹھائے، شکر مل گئی۔ جب بچے کو ہر روز بن مانگے 5 وقت شکر ملنے لگی تو بچہ نماز کا عادی بن گیا۔ ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی، کسی فوتگی پہ گئی تھی، آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلا کے عرض کرتی ہیں باری تعالیٰ میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی ہے، میری محنت کو ضائع نہ کرنا۔
तेज तेज कदम उठाती, आंखों में आंसू लेके रब की बारगाह में दुआ करती, घर पहुंची और घर आती कहा बेटा उठो नमाज पढ़ लो। लेकिन बच्चे ने कहा अम्मी आप घर में नहीं थी, मैंने नमाज पढ़ ली है, लेकिन आज तो नमाज का सरूर भी अलग था, आज शक्कर का जायका भी अलग था। माँ शक्कर रखना भूल गई तो रब ने शक्कर अता कर दी। यही बच्चा बड़ा होके बाबा फरीदगंज शक्कर बनता है। कोद माँ दी है दर सगा पहले, इथों जिंदगी दा नस्बुल ऐन बनता, इथों दाता खाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनता। शर्मो हया दी मां जे होवे पैकर, फिर पुत्र भी गौसे सकलैन बनता। सैयदा खतून जन्नत जे मां होवे ताहिर, फिर लाल भी सखी हुसैन बनता। तो ये पहला हक है औलाद का, उनके लिए अच्छी मां का इंतखाब किया जाए। जब अल्लाह ताला औलाद की दौलत से माला माल कर दे, बेटा हो या बेटी, दोनों पर खुशी का अजहार करना, अजहार मुसर्रत करना, मुबारकबादी देना, ये मसनून है। बेटे के पैदा होने पे खुश होना और बेटी के पैदा होने पे मुंह बसोरना, ये अहले ईमान का जी बयान छोड़ दूं। करीबी अजान कितने बजे? एक अजान का सुनना वाजिब है, जब वो अजान होगी उस वक्त हम गुफ्तगू छोड़ देंगे, ठीक। दरूद पाक पढ़िए। ए कोई बच्चों का शोर, कोई इंतजामिया का बंदा चुप कराए, यदि इको बिल्कुल बंद कर दे, भाई डबल आवाज को सिंगल कर दे। ये कुफार का तरीका था कि जब बेटी पैदा होती तो उनका रंग सदमे से काला हो जाता। इज़ा बुश्शिर अहदुहुम बिल उन्सा, कुरान ने कहा कि जब उनके यहाँ बेटी पैदा होती तो उनका रंग सदमे से काला हो जाता, तभी वो अपनी बेटियां जिंदा दरगोर करते थे। हम लोग दीन से दूर हैं और इल्मी शऊर हमारे पास बहुत कम है। बदनसीबी से जब हम बेटे की शादी करते हैं तो बहू के यहाँ पहली औलाद अगर बेटी हो तो हम उसको वो इज्जत नहीं देते जो बेटे के पैदा होने पे देते। खैर पहली औलाद तो कबूल हो जाती है, लेकिन अगर दूसरी बार भी बेटी हो गई तो फिर जो बातें उसको सुननी पड़ती हैं सास की तरफ से, और जो जली कटी नंदी उसको सुनाती हैं, वो किससे मख्फी नहीं। और अगर अल्लाह की कुदरत थी कि तीसरी भी बेटी हो गई तो फिर उसको तलाक का ताना दिया जाता, फिर उसको मानूसा कहा जाता कि ये बेटियां पैदा करती है, हमें तो बेटा चाहिए। उस बेचारी का कसूर क्या है? क्या उसके हाथ में कोई बटन था कि ये दबाती तो बेटा होता, ये दबाती तो बेटी होती, उसने गलत बटन दबाया? ये तो अल्लाह की तकसीम है। जिसको चाहे अल्लाह बेटे अता करे, जिसको चाहे बेटियां अता करे, जिसको चाहे दोनों अता करे, जिसको चाहे कोई भी अता ना करे। कितने नबी ऐसे हैं कि जिनकी यहां औलाद नहीं हुई। अगर बेटियां अच्छी शय ना होती तो अल्लाह मेरे नबी को 4 बेटियां कभी भी अता ना करता। अल्लाह ताला अपने महबूब को 4 बेटियों का तोहफा दे रहा है, तो मालूम हुआ बेटी से अच्छा तोहफा कोई नहीं। लेकिन हमारा मुआशरा अगर 3-4 बेटियां ऊपर नीचे हो गए तो कितने घर टूट जाते हैं, तलाक हो जाती है। और कितने बदनसीब घराने आज ऐसे हैं कि अल्ट्रासाउंड के जरिए मालूम कराते हैं बेटे के बेटी, अगर बेटी हो तो उसको जाया करा देते। उलमा बैठे, ये बेटी का कत्ल है जो नए तरीके से हमारे मुआशरे में शुरू है, और ये इतना गंदा जुर्म है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वाइदल मौदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह क़यामत के दिन गड़ी हुई बच्चियों को उठाएगा, उन्हें पूछेगा तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया। दुनिया का ज़ाब्ता यह है कि हमेशा सवाल जालिम से होता है कि तूने ये जुल्म क्यों किया। हर अदालत का, हर परे पंचायत का यही उसूल है। अब उनके जालिम बाप तो कटहरे में खड़े, चाहिए था कि अल्लाह उनके बापों से पूछता कि तुमने इनके दामन पे कौन सा दाग देखा, इन छोटी बच्चियों को तूने क्यों कत्ल किया, अभी तो जबान खुली नहीं तूने जबान खींच ली। मुफस्सिरीन इस आयत पे बात करते कि हक ये था कि अल्लाह उनके जालिम बापों से अताब करता, लेकिन फरमाते हैं बेटी का कत्ल इतना गंदा और गनौना जुर्म है
کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس لیے اللہ بچیوں سے پوچھتا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں پر خوشی کا اظہار کرنا، اظہار مسرت کرنا، مبارکبادی دینا، یہ مسنون ہے۔ اولاد کے پیدا ہونے پہ سب سے پہلا کام، بچے کے کان میں اذان کہی جائے۔ یہ جو نماز والی اذان اور اقامت ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، کہنے والا باوضو ہو، اس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ آج تو سائنسدان بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ جو بچپن میں پہلی آواز بچے کے کان میں پڑتی ہے تو بچہ ساری زندگی ان آوازوں کے ساتھ مانوس رہتا ہے۔ اس وقت جو قریبی ماحول ہے، نرسوں کا، دائیوں کا، ان کی آوازیں بھی بچے کے کان میں نہ جائے، بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ کی بڑائی کی جائے، اللہ اکبر، اس کو پتہ ہو کہ میں رب کا بندہ ہوں اور حضور کا غلام بن کے آیا ہوں۔ اور پھر اس کو گٹی دی جائے، تہنیک جسے گڑتی کہتے ہیں۔ اگر گٹی دینے والا کوئی با کردار شخص ہو، صالح آدمی ہو، تو یہ بچے کے لیے اچھی فعال ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے تو اپنے بچوں کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آتے، میرے حضور گٹی دیتے تھے۔ کتنے فیروز بخت وہ بچے تھے جن کی پہلی خوراک کی لعاب رسول ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر 7ویں دن بچے کا اچھا سا اسلامی با مقصد با معنی نام رکھا جائے۔ کچھ لوگ تو بے معنی مومل نام رکھ دیتے ہیں، جدت کی خواہش تو ہمارے معاشرے میں ہے، اور کچھ ایسے نام رکھ دیتے ہیں جن کا معنی درست نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ لفظ قرآن میں آیا۔ اب قرآن میں تو نمل صورت ہے، اور جو ہے وہ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو ہر لفظ قرآن کا نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو نام رکھتے وقت ہمیں دیکھنا چاہیے، کسی عالم دین سے پوچھ کر اسلامی با مقصد با معنی نام رکھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسموا باسماء الانبیاء، اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پہ رکھو۔ فرمایا تسموا باسمی، اپنے بچوں کے نام میرے نام پہ رکھو۔ اور فرمایا جس نے اپنے بچے کا نام محمد یا احمد میری محبت میں رکھا، وہ دونوں باپ اور بیٹا جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جس دسترخوان پہ محمد نام کا بچہ کھانا کھاتا ہو تو پھر اس دسترخوان میں بے برکتی نہیں آتی۔ اور فرمایا جب اپنے بچوں کا نام محمد رکھو تو پھر اس کی تعظیم بھی کرو، اس کے نام کو بگاڑو نہ۔ اور امام حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر لکھا، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ آواز دے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد نام کے جتنے لوگ ہیں سارے آ جائیں۔ اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا۔ تو عرض کریں گے باری طرح چونکہ نام ہمارا بھی یہ تھا اس لیے ہم اس پکار پہ آ گئے۔ اللہ فرمائے گا اچھا آگے ہو تو پھر واپس نہ جاؤ، جنت تمہارا راستہ ہے۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پہ، اصحاب رسول کے ناموں پہ رکھو، اپنی بچیوں کے نام امہات المومنین کے نام پہ رکھو، صحابیات کے نام پہ رکھو۔ جیسا نام ہوگا ایسی تاثیر بچے کی شخصیت کے اندر آئے گی۔ جب بچہ 7 سال کا ہو، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، وقت مختصر ہے، تو میرے حضور نے فرمایا نماز کی تلقین کرو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا پھر مار کے نماز پڑھو۔ اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجد نمازیوں سے بری نہ ہوتی۔ آج سکول آباد ہیں، کالج آباد ہیں، یونیورسٹیاں آباد ہیں، اور مسجدیں بے آباد ہیں۔ کیوں؟ تو ذمہ داری ماں باپ نے لی کہ بیٹا اچھا پڑھ جو تو ہمارا مستقبل سنور جائے گا۔ اور وہ مستقبل جس کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں ایک سانس کا بھی نہیں پتا، جو سانس اندر ہے اس نے پتہ نہیں باہر آنے کا، اور جو باہر ہے اس نے پتہ نہیں اندر جانے کا۔ اور ایک مستقبل وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگا، برزخ کی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ ایک مستقبل قیامت کا دن، اس کا ایک دن 50,000 سال کا۔ ہم نے اس مستقبل کی فکر دی، اس مستقبل کی فکر نہیں دی۔ جو ماں باپ یہ کہتے ہیں اپنے بچوں سے اچھا پڑھ جو تو ہمارا مستقبل سنور جائے گا، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا 7 نمازی بھی بن جو تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔
لیکن ماں باپ یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے. ذرا اس حدیث کی گہرائی میں اتر گیا. وہ نبی جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں, فرماتے ہیں لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا, اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا, اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے. جو اپنی امت کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے, وہ فرماتے ہیں بچہ 10 سال کا ہو گیا پھر بھی نمازی نہیں بنا, اب سختی سے نماز پڑھا. یہاں اتنی سختی کیوں فرمائی؟ میرے حضور نفسیات کو جانتے کہ آج کی سختی سے یہ نمازی بن گیا تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کی پکی عادت بن جائے گی, اور پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں, اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گی. اور اگر یہ نمازی نہ بنا تو امتی تو حضور کا ہے, تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم کے اندر جائے. قرآن گواہ ہے, جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ قالوا لم نکو من المصلین, کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی, میرا کلمہ پڑھنے والا جہنم میں جائے. وہ ایک خاتون آئی عالم دین کے پاس, کہا میرا بیٹا صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں. تو عالم دین نے پوچھا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگ گئی تو کیا کرو گی؟ کہا پھر بیٹے کو بچاؤں گی, چاہے کھینچ کے بعد لاؤں, پانی چھڑکوں, سختی سے اٹھاؤں, آگ سے تو بچانے. عالم دین رو پڑے, کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے. اللہ کا قرآن بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تو جب اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتی ہو تو پھر تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرنا ہوگی. اگر ہم اس آگ سے تو محفوظ کریں اور جہنم کی آگ سے اپنے اولاد کو محفوظ کرنے کی کوشش نہ کریں تو یہ اولاد کے ساتھ زیادتی ہے, اور یہ اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ دشمنی ہے. تو ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کا پکا عادی بناتے. اللہ اکبر. اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو پاکیزہ رزق کے علاوہ کوئی اور رزق نہ دینا. حرام رزق سے اور مشکوک رزق سے اپنی اولاد کو ہمیشہ بچا کے رکھتا. جو بدن حرام سے پلتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنتا. میرے حضور مسجد نبوی میں تشریف لے, کھجوروں کا ڈھیر تھا اور کھجوریں صدقے کی تھی. حضرت امام حسن بچے تھے تو ایک کھجور پکڑ کے منہ میں ڈال دی, تو میرے حضور نے انگلی منہ میں ڈال کے کھجور کو باہر نکالا. کخن کخن, یہ تنبیہ کے جملے ہیں, بیٹا یہ صدقہ ہے اور ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے. بچپن میں ان کے کردار کی حفاظت کی اور پھر ساری زندگی ان کا کردار شیشے کی طرح چمکتا رہا. حضور کے صحابی حضرت ابو دردہ فجر کی نماز پڑھتے فوراً گھر بھاگ جاتے. ایک دن حضور نے روک کے پوچھا اتنی جلدی کیا؟ باقی صاحب بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن پاک کرتے, ذکر اذکار کرتے, اشراق پڑھ کے جاتے, تم اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ آقا میرے ہمسائے کے گھر میں کھجور کا اونچا لمبا ایک درخت ہے اور اس کا جکو میرے ویلے کی طرف, اور آج کل کھجوریں پکنے کا موسم ہے, جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو سلام کرنے کے لیے آتی ہیں. جب ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو کچھ کھجوریں ٹوٹ کر میرے گھر میں گر جاتی ہیں. میں اس لیے جلدی بھاگ جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک دوں کہ میرا کوئی بچہ لا علمی میں کھجور نہ کھا لے. یہ ان کے کردار کی حفاظت کی گئی کہ ان کے مشکوک رزق سے بھی محفوظ رکھا گیا. آج ہمارا لقمہ حلال کا رہا نہیں. آج مختلف کمپنیاں, مختلف بینک سود کا نام بدل کے اس کو فروغ دے رہے ہیں. شراب کی بوتل کے اوپر روح فلاح کا لیبل لگائیں تو روح فلاح بن نہیں جاتا, اس کی حیت تبدیل نہیں ہوتی. تو سود کا نام ہم بزنس رکھ دیں, تجارت رکھ دیں تو سود ہی رہے گا. تو آج حرام جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہا ہے, جبکہ میرے حضور نے فرمایا سود دینے والا, سود لینے والا, سود لکھنے والا, سود کی رقم پہ گواہ بننے والا چاروں گناہ میں برابر. اور ایک موقع پر میں سود کے 70 درجے اور سب سے کم درجہ یہ ہے کوئی آدمی اپنی سکی ماں کے ساتھ زنا کرتا. میرے حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پیٹ بڑے بڑے تھے جس طرح کمرے ہوتے ہیں, اور ان کے پیٹوں میں سانپ دوڑ رہے تھے,
اٹھتے ہیں لیکن گر پڑتے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے ہیں. تو سود کی حرمت قرآن و حدیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ہے. تو اپنی اولاد کو حرام اور مشکوک رزق سے محفوظ رکھا. اللہ اکبر. اور میرے حضور نے ہر امتی کو پیغام دیا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. فرمایا میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے. سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اگر نبی کی محبت سینے میں نہیں ہوگی تو اولاد کا ایمان مکمل اور ایمان محفوظ نہیں رہے گا. اگر کوئی شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ادا کرتا ہے لیکن سینہ ادب رسول سے خالی، سینہ محبت رسول سے خالی، تو وہ سینہ کسی مومن کا سینہ نہیں. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں شاہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. تو اپنی اولاد کو بٹھاؤ اور انہیں کہو کہ جب تک حضور کی محبت سینے میں نہ ہوگی اتنی دیر تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور محبت جو ہے وہ زبردستی کسی کو ڈنڈے کے دور پہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ فلاں سے محبت کر. محبت ایک کیفیت ہے اور محبت کی نہیں جاتی، محبت خود بخود ہوتی. تو وہ ذرائع اختیار کرو کہ بچوں کے دل میں محبت رسول پیدا ہو. اور وہ بہت سارے طریقے علماء نے بیان کیے. اولاد کے سامنے حضور کا حسن و جمال بیان کرو، اولاد کے سامنے حضور کے معجزات بیان کرو، اولاد کے سامنے حضور کی سیرت بیان کرو، اولاد کے سامنے حضور کے اختیارات بیان کرو، تو اولاد کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوگی. اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے 3 چیزیں بیان کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی اولاد کو حضور کی محبت دو تو انہیں 3 باتوں پہ کار بند کرو. ایک تو یہ اپنی اولاد کو پابند کرو کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود پڑھا کرے. جو بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے اس کی نظر میں حیا آ جاتی ہے، اس کے خیالوں کو پاکیز کی ملتی ہے، اس کا من ستھرا ہوتا ہے اور اس کے دل کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے. وہ اپنی اولاد کو درود کی تسبیح دو. اور دوسرا علامہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے سامنے حضور کے حسن و جمال اور کمالات کا تذکرہ کرو. اور تیسرا اپنی اولاد کے سامنے حضور کی سیرت کے واقعات بیان کرو. تو دوسرا حضور نے فرمایا کہ حب اہل بیت، اپنی اولاد کو نبی کے گھر والوں کی محبت دو. اہل بیت کا پیار ان کو سکھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ جس طرح نبی کی محبت لازم واجب ہے اس طرح آل نبی کی محبت بھی لازم ہے. اور امام شافعی نے تو قلم توڑ دی ہے کہ نبی کے گھر والوں تمہاری محبت ہمارے اوپر کیوں لازم نہ ہو؟ ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد والا آل محمد جب تک نہ کہو نماز مکمل نہیں ہوتی. دوسری بات، یہ دور فتنے کا دور ہے. اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ جس طرح اصحاب کی اور آل کی آپس میں کوئی جنگ تھی، آپس میں کوئی دشمنی تھی. یہ ایک سازش ہے اور امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. تو ہمیں اس سازش کو سمجھنا چاہیے. آل بھی حضور کی ہے، صحاب بھی حضور کے. ہمارا عقیدہ روشن واضح ہے. جتنی فضیلتیں صحابہ کو حاصل ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت کو بھی حاصل ہیں، اور ان کی اضافی شان یہ ہے کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں. ہم اصحاب کے بھی نوکر ہیں، آل کے بھی نوکر. یہ ایک سازش کے ذریعے اس انداز سے پیش کیا گیا کہ تاریخ کے جھوٹے افسانوں کو بنیاد بنایا گیا اور یہ پیش کر دیا گیا جس طرح صحابہ کی اہل بیت میں کوئی دشمنی تھی. یاد رکھیے، دین دیا جاتا ہے قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے. اور تاریخ کے وہ واقعات جو قرآن و حدیث کے مطابق میں ہیں ان کو قبول کیا جاتا ہے، اور جو قرآن و حدیث کے مخالف ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ اصول ہے. لیکن جب تاریخ کی عینک لگاؤ گے اور پھر قرآن و حدیث کو پڑھو گے تو کمی گمراہی سے بچ نہیں سکتے. چشمہ قرآن و حدیث کا ہو، اس کے آئینے میں تاریخ کو دیکھو، تو جو تاریخ اس کے مطابق آئے اس کو لے لو اور اس کے مخالف جو ہے تو چھوڑ دو. جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور قرآن اعلان کر رہا ہے رحماء بینہم، نبی کے سارے یار آپس میں بڑا ہی پیار کرنے والے تھے.
بات ختم ہوگی. جب قرآن نے کہا ان کا کوئی اختلاف نہیں تھی، بات ختم ہوگی. اب اگر تاریخ بتائے کہ اختلاف تھا تو ہم تاریخ نہیں مانیں گے، ہم اللہ کے قرآن کو مانیں گے. وہ عظیم انسان جس کے بارے میرے نبی نے کہا کہ میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا. لیکن ابو بکر ایک ایسا شخص ہے اس کے احسان کا بدلہ قیامت کو اللہ ہی پورا فرمائے گا. یہ اس کے احسانات نبوت بھی مانے، جن کے بارے میرے نبی نے کہا میں نے جس کے اوپر بھی اسلام پیش کیا اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، مہلت مانگی، دلیل مانگی، لیکن جس نے بغیر دلیل کے بلا تامل بلا تردد فوراً ایمان قبول کیا اس پاکیزہ وجود کا نام ابو بکر صدیق ہے. اب کوئی تاریخ یہ کہے کہ ان کے اندر یہ نقص تھا، یہ خرابی تھی، تو ہم تاریخ کو مانیں گے یا نبی پاک کے فرمان کو مانیں گے؟ وہ عظیم انسان جس کو اللہ تعالیٰ سے میرے نبی نے مانگ کے لیا. علماء نے کہا ہر صحابی حضور کا مرید ہے، اور عمر بن خطاب حضور کے مرید بھی ہیں، حضور کی مراد بھی. آپ کو تاریخ کا جھوٹا افسانہ اس کے خلاف جائے تو ہم تاریخ کو نہیں مانیں گے، اس عظیم کو مانیں گے جس کے بارے میرے نبی نے کہا الشیطان یفر من ظل عمر، میرا عمر اتنا پاک ہے شیطان بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. وہ عظیم انسان جس کے نکاح میں میرے نبی کی 2 صاحبزادیاں، جب پہلی صاحبزادی انتقال کر گئی دوسری کا نکاح کر دیا، وہ بھی انتقال کر گئی. تو پریشان بیٹھے تھے تو میرے دو نے فرمایا لو کانا اندی میات بناتن لزوجتک یا عثمان، اے عثمان اگر خدا محمد کو 100 بیٹیاں عطا کرتا اور وہ تیرے نکاح میں جاتی اور فوت ہوتی جاتی، میں 100 کی 100 تیرے نکاح میں دیتا. ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ان کے بارے تاریخی افسانہ گاڑ لیا جائے تو ہم تاریخ نہیں مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، سونے کے فرمان کو مانیں گے. تو آل بھی حضور کی ہے، اصحاب بھی حضور کی ہے، دونوں کی محبت اپنی اولاد کو سکھائی جائے. اور تیسرا فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو. ہم دنیاوی تعلیم کے لیے اتنے حریص ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بیرون ملک سے تعلیم دلواتے ہیں. دین کی تعلیم مفت ملے، ہمارے گھر میں ملے، محلے میں ملے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا ڈگری ہولڈر بن گیا، پی ایچ ڈی کر لیا، ایم فل کر لیا، لیکن باپ نے دین نہیں دیا. باپ فوت ہو گیا، اب باپ کی میت پڑی ہے، اس سے غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا. وہ غسال ڈھونڈتا پھرتا ہے. عارف کھڑی رومیے کشمیر بولے او جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، او جنہ لئی تو پاپ کمائے سن دس کتنے نے وہ تیرے کرتے. غسل دینے کے لیے بتیا. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کرو. علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے حاصل کرو. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، سائنسدان بناؤ. وقت کی ضرورت ہے، لیکن اپنی اولاد کو صاحب سب سے پہلے حضور کا غلام بناؤ، سب سے پہلے حضور کا وفادار بناؤ، قرآن کا نوکر بناؤ. جو فرض علوم جن کا جاننا لازم ہے وہ اپنی اولاد کو لازمی سکھاؤ. ان عقائد، اعمال، اخلاقیات جن کا سیکھنا فرض ہے وہ ہر بندہ اپنی اولاد کو سکھائے، چاہے بیٹا چاہے بیٹی. اگر تم نے یہ ذمہ داری نہ پوری کی تو پھر تمہیں پچھتانا پڑے گا، کیونکہ پھر وہ اس رنگ میں رنگے جائیں گے اس کے اندر سال کے بعد ایک دن مدر ڈے ہوتا ہے، ایک دن فادر ڈے ہوتا ہے، ایک دن ٹیچر ڈے ہوتا ہے، اور ایک دن ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے. لیکن اگر تم نے ذمہ داری پوری کر دی، ان کے اوپر محمدی رنگ چڑھ گیا، مصطفی رنگ چھا گیا، فرض علوم تم نے سکھا دیے، تو پھر جہاں بیٹھیں گے اس رنگ کو قبول نہیں کریں گے، اپنا رنگ وہاں چھوڑیں گے. کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا تے پکا رنگ میرے آقا والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. تو اپنی اولاد کو حضور کا وفادار بناؤ، اچھا انسان بناؤ، اچھا مسلمان بناؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے. میں اس بزم کے اندر قاری نصیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی خوشی کے موقع پہ یہ اتنے لوگوں کے پاس قرآن و حدیث کا پیغام پہنچانے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ اس بچے کو حضور کا غلام بنائے، اچھا باعمل با کردار عالم دین بنائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہمارے لیے دونوں جہاں کی بہتری کی ضمانت ہو.
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اللہم صلی علی حبیبی سیدی محمد وآلہ وسلم. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخر. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جولیاں رحمات سے بھر دے. اے اللہ آنے والوں کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما. اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے علامہ طاہر صاحب کو تندرستی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جملہ حاضرین کی مغفرت فرما. جملہ حاضرین کے جملہ فوت شدگان کی مغفرت فرما. اے اللہ اس دین گاہ کو جو مدرسے کا جو آغاز ہوا اے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یہاں علم کا ایسا نور پھیلے جس سے زمانہ منور ہو جائے. اے اللہ یہاں سے باعمل عالم دین حافظ قرآن پیدا ہوں. اے اللہ جہاں کے اساتذہ معلمین طلباء اے اللہ سب کو دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرما. اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے معاونین کو رزق حلال رزق وسیع رزق سہل رزق کشادہ عطا فرما. اے اللہ جینا شان سے مرنا ایمان سے عطا فرما. جن علماء نے سرپرستی فرمائی اے اللہ ان کے علم و عمل خلوص میں مزید برکت